حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک طویل عرصے تک بنی اسرائیل کی حالت بہتر رہی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب ان کی نیتوں میں کھوٹ پیدا ہوا اور وہ نافرمانیوں میں گھر گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر آزمائش مسلط کر دی۔ ایک ظالم اور جابر کافر بادشاہ جالوت نے ان پر حملہ کر کے ان کے شہر اجاڑ دیے، مال و متاع لوٹ لیا اور ان کی اولادوں کو قیدی بنا لیا۔ مایوسی کے ان اندھیروں میں بنی اسرائیل کی ایک جماعت اپنے وقت کے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور بڑے جذباتی انداز میں عرض کیا، اے اللہ کے نبی، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ وہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دے تاکہ ہم اس کی قیادت میں متحد ہو کر دشمن کا مقابلہ کریں اور اپنا کھویا ہوا وقار واپس حاصل کر سکیں۔ حضرت شموئیل علیہ السلام ان کی فطرت سے واقف تھے۔ آپ نے فرمایا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب تم پر جہاد فرض کر دیا جائے تو تم بزدلی دکھاؤ اور پیچھے ہٹ جاؤ۔ وہ جوش میں آ کر بولے، بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمیں اپنے گھروں سے نکالا گیا، ہمارے بچوں کو چھینا گیا، ہم ضرور لڑیں گے۔ ایک طرف بنی اسرائیل ایک طاقتور بادشاہ کے خواب دیکھ رہے تھے، دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے اس عظیم منصب کے لیے طالوت کا انتخاب فرمایا۔ طالوت ایک نہایت سادہ طبیعت، دراز قد اور نیک انسان تھے جو بکریاں چرا کر گزر بسر کرتے تھے۔ اتفاقاً ایک دن ان کا ایک جانور گم ہو گیا۔ تلاش کرتے کرتے جب وہ تھک گئے تو سفارش کی غرض سے حضرت شموئیل علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ جیسے ہی وہ سامنے آئے، حضرت شموئیل علیہ السلام نے انہیں غور سے دیکھا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جنت کی ایک شاخ عصا لا کر دی تھی اور بتایا تھا کہ جس کا قد اس کے برابر ہوگا وہی بادشاہ بنے گا۔ جب ناپا گیا تو طالوت کا قد اس کے بالکل برابر نکلا۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے قوم سے اعلان کیا، اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ مقرر فرمایا ہے۔ یہ سنتے ہی بنی اسرائیل کے سرداروں کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ انہوں نے حقارت سے کہا، یہ شخص جس کے پاس نہ دولت ہے نہ جاہ و حشم، ہم اس سے زیادہ حقدار ہیں، یہ تو ایک معمولی چرواہا ہے۔ نبی نے جواب دیا، منصب کا فیصلہ تم نہیں، اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے تمہارے اوپر فضیلت دی ہے کیونکہ اس نے اسے علم کی وسعت اور جسمانی طاقت سے نوازا ہے۔ بنی اسرائیل نے نشانی طلب کی۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے فرمایا، اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت سکینہ واپس آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تسکین ہے اور آل موسیٰ و آل ہارون کے تبرکات ہیں۔ فرشتے اسے اٹھا کر لائیں گے۔ طالوت جب میدان کی طرف نکلے تو ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ فرشتے ایک بیل گاڑی پر وہ مقدس صندوق رکھے چلے آ رہے تھے۔ طالوت اسے ہانکتے ہوئے قوم کے سامنے لے آئے۔ جب بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے وہ صندوق دیکھا جو سالوں پہلے دشمن چھین کر لے گئے تھے تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ ان کے دل لرز گئے اور انہوں نے طالوت کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ بادشاہ بننے کے بعد طالوت نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور قوم کو جہاد کے لیے پکارا۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے طالوت کو ایک لوہے کی ذرہ عطا کی اور ایک غیبی راز سے پردہ اٹھایا، اے طالوت، یہ ذرہ جس کے بدن پر پوری آ جائے گی اسی کے ہاتھ سے ظالم جالوت قتل ہوگا۔ یہ محض ایک جنگ نہیں تھی بلکہ ایمان اور استقامت کا امتحان تھا۔ طالوت کی قیادت میں بنی اسرائیل اب اس ظالم جالوت سے ٹکرانے کے لیے تیار تھے جس کے نام سے زمین کانپتی تھی، لیکن اب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی تائید اور طالوت جیسا صاحب علم و قوت لیڈر موجود تھا۔